مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی خاطر بھارتی فوج کے ساتھ برسر پیکار حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر ریاض نائکو کی شہادت کے بعد اب حزب کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ ہے کشمیری عسکریت پسندوں کو کسی عالمی ایجنڈے سے بچاتے ہوئے بھارتی فوج کا سامنا کرنا۔ سن 2017 میں حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر برہان مظفر وانی شہید کی جگہ لینے والے ریاض نائکو کی شہادت ایک ایسے نازک موقع پر ہوئی ہے جب ایک طرف حزب والوں کو بھارتی فوج کی جانب سے سخت ترین مزاحمت کا سامنا ہے، اور دوسری طرف عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے افغانستان سے توجہ ہٹاتے ہوئے کشمیر اور ہندوستان کو اپنا نیا ہدف قرار دے دیا ہے اور مقامی حریت پسندوں کو باقاعدہ بھرتی کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ حزب المجاہدین کی سپریم کونسل نے ریاض نائکو کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ سیف اللہ میر عرف غازی حیدر عرف ڈاکٹر سیف کو جموں و کشمیر میں اپنا نیا آپریشنل چیف کمانڈر مقرر کیا ہے، جسے حزب کی تاریخ کے مشکل ترین چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے تیری جان میری جان پاکستان پاکستان کا نعرہ لگانے والے حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر ریاض نائکو کو بھارتی فوج سے لڑنے کے علاوہ ایک اور محاذ کا سامنا بھی تھا، جو بیرونی نہیں بلکہ اندرونی تھا، کیونکہ اب برسوں سے ایک صفحے پر رہنے والے کشمیری حریت پسندوں میں اختلافات شدید تر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان فکری اور نظریاتی اختلافات کے پیچھے بنیادی سوچ یہ تھی کہ ماضی میں کشمیری حریت پسندوں سے پاکستان میں بیٹھے کشمیر کے ٹھیکیداروں نے کئی مرتبہ بے وفائی کی، لہٰذا اب ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس تحریک کو بغیر کسی بیرونی سہارے کے چلانا چاہیے۔ یاد رہے کہ ماضی قریب میں حزب المجاہدین کے اندر اسی معاملے پر ایک بغاوت ہو چکی ہے، جب ریاض نائکو کے ڈپٹی کمانڈر ذاکر موسیٰ کو سن 2017 میں تنظیم سے نکال دیا گیا تھا۔ اس وقت نائکو نے اپنی تنظیمی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کے نفاذ کو یقینی بنایا۔ اس کے بعد ذاکر موسیٰ نے انصار غزوۃ الہند کے نام سے ایک نئی تنظیم بنائی اور سری نگر کی ایک جیل میں پھانسی پانے والے افضل گرو کے ان مخصوص خیالات اور تحفظات کا پرچار شروع کر دیا جن میں پاکستانی ریاست کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی شکایات کا تذکرہ تھا۔ انصار غزوۃ الہند کے قیام پر پاکستان میں سید صلاح الدین کی زیر قیادت متحدہ جہاد کونسل نے واضح موقف اپنایا کہ کشمیر کی تحریک آزادی میں القاعدہ یا داعش کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور نہ ہی انہیں کشمیر میں کوئی بیرونی حمایت حاصل ہے۔ مزید یہ کہ سادہ لوہ نوجوانوں کو خلافت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ چونکہ ریاض نائکو کا شمار سینئر ترین کشمیری عسکریت پسندوں میں ہوتا تھا، اس لیے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ القاعدہ اور داعش کے نام پر پیدا ہونے والی اس نئی سوچ کے آگے بند باندھ کر رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ ریاض نائکو نے انصار غزوۃ الہند کے کشمیر سے باہر حملوں اور کشمیری پنڈتوں پر سختی کے موقف کو یکسر مسترد کیا تھا، لہٰذا ان حملوں سے انصار غزوۃ الہند عوامی پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ دنیا بھر میں جاری دیگر پرتشدد تحریکوں کے برعکس ابھی تک مقبوضہ کشمیر میں ان تمام تر اختلافات کے باوجود تاحال باہمی مسلح تصادم کی نوبت نہیں آئی، اگرچہ ان اختلافات کے آغاز پر یہ اطلاعات تھیں کہ ریاض نائکو کو وادی کشمیر کے باہر سے پیغام بھجوایا گیا ہے کہ منحرف ہونے والوں سے سختی سے پیش آیا جائے، لیکن نائکو نے اس کے باوجود اپنے سابق دوستوں سے سختی روا نہیں رکھی۔ اسی طرح دوسری طرف القاعدہ کی جانب جھکاؤ رکھنے والے گروہ نے بھی اپنی توجہ تاحال بھارتی فوج پر حملوں پر ہی مرکوز رکھی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندی کے پوسٹر بوائے برہان مظفر وانی کی زندگی کے آخری برسوں میں حزب کے عسکریت پسندوں میں بحث شدت اختیار کر گئی تھی کہ کشمیر میں جاری عسکری کارروائیوں کو کسی دوسرے ملک یا اس کے اداروں کے زیر اثر ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس وقت برہان وانی کے قریبی ساتھی ذاکر موسیٰ کا موقف تھا کہ ہمیں اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنا ہوگی، کسی ملک کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجک پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تحریک کی مدد میں اضافہ یا کمی کرے۔ نیز 9/11 کے بعد کشمیریوں کو جس طرح تنہا چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسی بناتا ہے۔ اس بحث کے پیش نظر ان دنوں کمانڈر برہان وانی اور جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی گفتگو کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئے، جس میں برہان وانی نے شکوہ کیا کہ آج کل لشکر والوں کا سامان اور پیسے نہیں آتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وسائل چاہیے۔ جواب میں حافظ سعید نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب عالمی حالات اس قدر بدل چکے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی کشمیری حریت پسندوں کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئی۔ FATF کی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی حافظ محمد سعید کو عمر قید کی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیا ہے۔ کشمیر میں جاری لڑائی اور آزادی کی تحریک میں پاکستان پر کتنا انحصار کرنا چاہیے، اس سوال پر مقبوضہ کشمیر کے عسکریت پسند حلقوں میں بحث کوئی نئی نہیں۔ انڈین پارلیمنٹ پر حملہ آوروں کی مدد کرنے کے الزام میں پھانسی پانے والے افضل گرو نے اپنی کتاب آئینہ میں خود کو کمانڈر غازی بابا کا شاگرد قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ غازی بابا تنظیمی رساکشی، سیاسی و نظریاتی اختلاف اور خفیہ ایجنسیوں کے خود غرضانہ اور منافقانہ رویوں سے باخبر تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ نوجوان ٹریننگ کے لیے مظفر آباد جانے کی بجائے یہاں جموں کشمیر میں ہی تربیت حاصل کریں
افضل گورو کی کتاب کو اس لیے بھی مستند شمار کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تقریب رونمائی سن 2014 میں مظفر آباد میں ہوئی، جس سے چیئرمین متحدہ جہاد کونسل سید صلاح الدین نے خطاب کیا، جبکہ کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر نے اس موقع پر ٹیلی فونک تقریر کی۔ لہٰذا موجودہ دور میں انصار غزوۃ الہند نامی تنظیم افضل گورو اور غازی بابا کی انہی شکایات کو بنیاد بنا کر کشمیر میں اپنے نظریات کا پرچار جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ پاکستان میں عمومی رائے یہی ہے کہ کشمیر میں القاعدہ یا داعش کا وجود اور کردار بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے، جس کا مقصد کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو بدنام کر کے نقصان پہنچانا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔